جی میرا لاسٹ ٹائم نا کسی سے بات ہو رہی تھی، کوئی محترم تھے اور عالم تھے، کوئی اہل سنت شیعہ تو نہیں، اہل سنت کے عالم تھے. انہوں جی نے مجھے کہا جی شیعہ کافر ہوتے ہیں. میں نے کہا جی شیعہ کافر کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے آپ خلفاء کو نہیں مانتے تو آپ کافر. میں نے کہا یار ایسا تو کوئی دین نہیں ہے کہ خلیفہ کو نہ مانو تو آپ کافر ہو جاتے ہو، یعنی آپ صحابی کو نہ مانو تو. اچھا اس پہ جو ہے وہ میں نے آپ نے جو ایک ریفرنس دیا تھا سورہ حجرات میں جو آیت نمبر 2 ہے جی جس میں آوازیں بلند ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے حدیث کرتاس ان کو جو ہے وہ دی. ٹھیک ہے. اچھا اس بیس کے اوپر جب میں نے ان سے بولا نا کہ حاجرہ کا مطلب جو ہے وہ ہے ہزیان، یعنی میں نے آج سے تقریباً کوئی 2016-17 کی بات ہے کہ ہمارے نزدیک میں ایک مدرسہ ہے باقر العلوم، جی وہاں سے میں نے جو ہے وہ ایک بک لی تھی. اس بک کے اندر جو ہے وہ اردو میں لکھا ہوا تھا ہزیان، جی جی یعنی اس کا اردو میں ترجمہ تھا ہزیان. اچھا وہ میں نے کسی کو ایز ریفرنس دی. اب وہ جو ہے وہ مجھے کافی ڈھونڈا ہے، مجھے وہ مل نہیں رہی ہے. جی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لفظ ہزیان دکھائیں. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا جی آہجارہ کا مطلب جو ہے وہ ہجرت ہے، وہ اس طرح کچھ یہ باقی ساری چیزیں ہیں. اچھا میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ شیئر میں نے آپ کو مجھے ایک نہیں چیز معلوم، آپ شیئر کر سکتے ہیں، شیئر کر دو بھائی. جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی جی سر دیکھ سکتا ہوں. اچھا قبلہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک حدیث اس نے پیش کی. آپ کی ایک گفتگو تھی کوئی کسی محترم کے ساتھ جو تھی، وہ پینٹ کوٹ والے تھے، وہ میں نے جو ہے ان کو ایز ریفرنس دی، جس میں آپ نے بولا تھا کہ جی حضرت علی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور یہ حدیثیں 6,500 حدیثیں انہوں نے گھڑی بھی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا اس نے مجھے یہ ایک حدیث بھیجی، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. دیکھ رہا ہوں. جی جی. تو یہاں پہ یہ قال حدیث امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اتي بطبق يكتب فيه ما لا تضل امته من بعده ابدا من بعده. فقال یہ کہاں ہے کہ یہ حدیث قرطاس والی ہے؟ یہ تو اس میں ہوتا نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں حدیث کرتاس کی حقیقت، حدیث نہ اس کو کرتاس کی چھوڑیں، تحقیق. وہ تو ان کے الفاظ ہیں نا، حدیث کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ایک طبق لے کے آؤں کہ اس میں وہ لکھیں گے ایسی چیز کہ امت ان کے بعد گمراہ نہیں ہوگی. تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ ان تفوتنی نفسو، کہ وہ دنیا سے چلا نہ جائے. میں نے کہا کہ انی احفظ و اعی، میں اس کو یاد کروں گا اور اس کو اچھی طرح یاد رکھوں گا. قال اوصى بالصلاة والزکاة وما ملكت ایمانکم. تو انہوں نے نماز اور زکوٰۃ اور کنیزوں کے حقوق کا اور غلاموں کے حقوق کا انہوں نے حکم دیا. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہی واقعہ ہے، حدیث قرطاس والا واقعہ، اس میں یہ تو ذکر ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے نا، یہ حدیث صحیح بھی ہے، ویسے تو صحیح تو ہے نہیں، اگر صحیح بھی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے. اس میں تو یہ جو حدیث قرطاس جو ہے اس میں یہ تھا کہ صحابہ نے تو وہاں موجود تھے، صحابہ نے شور مچایا تھا اور گفتگو نہیں ہونے دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا. جی قبلہ مجھے جو ہے نا وہ اس چیز کا اندازہ ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. یہاں پہ اس نے نا تحقیق کے اندر جو ہے کہ حضرت علی کو بولا گیا کہ جی آپ جا کے کاغذ قلم لے کے آؤ، اور حضرت علی نے کہا جی آپ مجھے صرف زبانی بتا دیں میں یاد کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ مجھے تو ٹھیک نہیں لگتی ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. میں نے اسے بھی یہ بولا کہ جی آپ یہ چیز جو ہے وہ شیعہ کتب میں سے دکھاؤ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اس نے یہاں پہ نیچے حاجرہ کا یہاں پہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ تفسیر کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے مطلب نکالے ہیں اس کی تحقیق کر کے. یہ چیز اس نے مجھے خود بھیجی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بس معذرت سے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. میں یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں حجر کے معنی جدائی فراغ، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی. یہ لفظ حجر کی بحث جو ہے کہ جی حجر کے معنی جو ہے جدائی ہے، فراغ ہے، ٹھیک ہے، ماتان ہے. شیعہ علماء جو ہے وہ کرتاس پہ پیش کرتے ہیں کہ جی حجر کے معنی ہزیان کر کے یہ الزام بکواس لکھا اس نے بکواس لکھا. اب سن لو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ حدیث جو آپ نے دکھائی یہ حدیث ضعیف ہے.
جو انہوں نے آپ کو دکھائی گیا یہ حدیث ضعیف ہے. میں اس کا حوالہ آپ کو دے دوں اس کے ضعف کا. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جز نمبر 2، چاپ مؤسسۃ الرسالہ 2001 میں چھپی ہے. اور اس کا محقق شعیب الارناؤت جو بہت ہی کتا وہابی ہے. کتا اب نہیں کہوں گا کیونکہ کہیں گے کہ ہم نے گالی دی ہے، کہ بہت ہی کھٹر وہابی ہے. یہ ان اشخاص میں سے شعیب الارناؤت جس نے کہا تھا کہ اگر میں یوم کربلا میں ہوتا، عاشورہ کربلا میں ہوتا تو میں یزید کے ساتھ ہوتا، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے میں والوں میں شریک ہوتا. یہ وہ بہت بڑا خبیث وہابی مر گیا، یہ جہنم واصل ہو گیا. یہ سنہ 2001 میں چھپا ہے اور اس نے بہت لمبی تحقیق کی ہے. اس کتاب مسند احمد کی 45 جلدیں اس کے چھپی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں صفحہ نمبر 105 میں یہی روایت ہے. یہ معاف کیجیے، صفحہ نمبر 105 میں لے کے چلوں آپ کو. پہلے صفحہ نمبر 105 میں، یہ صفحہ نمبر 105 ہے. امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تذل امته من بعدي فخشيت ان تفوتني نفسه قلت اني احفظ وعي. وہی جو حدیث آپ نے پڑھا نا، یہ حاشیہ نمبر 1 ہے. حاشیہ نمبر 1 دیکھیں، اسناد ضعیف، دیکھیں نا، یہ نمبر 1 ہے بھائی، نمبر 1 ہے. اور یہ بھی نمبر 1 ہے. یہ کیونکہ اسناد ضعیف. میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دوں. یہ 1 جی زوم آؤٹ کرتے ہیں پلیز. ہاں جی، یہ 1 ہے، اسناد الضعیف، یہ اسناد ضعیف، یہ سند صحیح ضعیف. پہلی بات. دوسری مان بھی لیں کہ سند صحیح ہے. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی واقعہ ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. وہ بار بار کہہ سکتے ہیں تم کوئی قلم کاغذ لے کے آؤ، میں کچھ لکھانا چاہتا ہوں. زندگی میں انسان ایک ہی دفعہ تو نہیں کہتا قلم کاغذ لے کے آؤ. اور یہ بالکل واضح ہے، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. ہاں، یہ وہ واقعہ نہیں ہے جس میں صحابہ کا جوابہ نے فتنہ کیا تھا نا. یہ تو واضح ہے وہ واقعہ نہیں ہے. اس میں تو شور شرابہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکالے. یہ وہ واقعہ ہے جو صرف دو آدمی ہیں اس میں. پیغمبر اسے کہتے ہیں، اور بالکل آخری ساعتیں، آخری گھنٹے ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا، آخری لحظے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ڈر ہے کہ ابھی یہ دنیا سے چلے جائیں گے، میں کاغذ لا بھی نہیں سکوں گا تو کیونکہ یہ دنیا سے چلے جائیں. اچھی، یہ پہلی بات. جہاں تک حجر کا معنی ہے، دیکھیں میرے بھائی، حجرہ جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا جو جڑ ہے یہ ترک کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، ترک کرنے کے معنوں میں، اس میں سے ہجرت وغیرہ ہے. اور کسی سے دوری اختیار کرنا بھی ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہو جائیں، دور ہو جائیں. لا تہجر اخاک فوق ثلاث، اپنے بھائی سے دوری اختیار نہ کر 3 دن سے زیادہ، وہ حجرہ ہے. اور ایک حجر ہے جو اس معنوں میں آتا ہے ہذیان کے معنوں میں، بکواس، یعنی اردو میں ہذیان کیا ہے، یعنی بکواس، وہ کلام جو فحش معنی رکھتا ہے، جو غلط معنی رکھتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں بنتا. اچھا، اب میں آپ کو صحیح آسانیت کے ساتھ دکھا دیتا ہوں کہ ان کے اکابر علماء خود انہوں نے کہا جو اس حدیث قرطاس میں ہے وہ ہذیان والا ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جزء ثانی، چاپ دار الحدیث. یہاں پہ حدیث نمبر 1935، اسناد صحیح، ٹھیک ہے نا. یہی وہ حدیث قرطاس والی، ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده ابدا، کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جاؤ. فتنازعوا، صحابہ نے تنازع کیا. فقالوا ما شانه احجر، صحابہ نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، احجرہ. قال سفیان یعنی ہذا، سفیان ثوری، سفیان ثوری یعنی بخاری کا باپ، سفیان ثوری یعنی احمد ابن حنبل کا پیو، یعنی ان کے پیو کا پیو. سفیان ثوری کون ہے؟ یا احمد ابن حنبل اس کے جوتے اٹھانے والے لوگ بھی نہیں ہیں، یہ اتنے سینئر ہیں حدیث میں. اس نے کہا یعنی ہذا، یعنی انہوں نے احجرہ کا مطلب ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کر گئے. یہ حدیث صحیح بھی ہے. اچھا، اب یہی حدیث مسند احمد بتحقیق شعیب الارناؤت، وہ شیخ احمد محمد شاکر کی حدیث تھی، جزء ثالث، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1996 میں چھپی ہے. حدیث سفیان الثوری، صفحہ 1935، حدیث 1935، صفحہ نمبر 408.
احجر قال سفیان یعنی هذا. نمبر 1 اسنادو صحیح علی شرط الشیخین, سند اس کی صحیح ہے بشرط الشیخین. احجرہ یعنی اس نے ہذیان نستجیر باللہ, حذا اس نے ہذیان نستجیر باللہ بکا. اچھا اب یہ مسند احمد اردو ترجمے کے ساتھ, جلد نمبر 2, ترجمہ مولوی محمد ظفر اقبال کا. قال فقالوا ما شأنه احجر قال سفیان یعنی هذا. ٹھیک ہے نا, یہ عربی ہے. اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ آئے گا صفحہ نمبر 28. اچھا کیا ہو گیا, یہ اب میں کچھ زوم آؤٹ کروں. کہنے لگے کیا ہو گیا, کیا نبی بہکی باتیں کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے چالاکی کی, اس کو سوال میں تبدیل کیا, احجرہ کو اس نے احجرہ بنا دیا. وہ کچھ اس کے قبح کم کرنے کے لیے کہ صحابہ نے سوال کیا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہکی باتیں کر رہے ہیں, یعنی بکواس کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی نا بات؟ آپ کو یہ سوال نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے. یہ سوال نہیں ہے, یہ اخبار ہے. صحابہ نے سوال نہیں کیا, صحابہ نے کہا یہ بکواس کر رہے ہیں نستجیر باللہ. اب اس نے اس کو کچھ مکن لگانے کے لیے بھائی کہ اس کو کم کریں, اس کے قبح کو, اس کی برائی کو, روڈنس اس کی کم ہو جائے. وہ صحابہ نے سوال کیا تھا, وہ بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے کہ نبی بہکی باتیں کیسے کر سکتے ہیں. اچھا انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا. اچھا یہ سفیان ثوری جس نے یہ ترجمہ کیا, یہ کون ہے؟ یہ ملاحظہ فرمائے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8, چھاپ مؤسسۃ الرسالہ 1996 میں چھپی ہے. سفیان الثوری, سفیان ابن عیینہ, معاف کیا, سفیان ابن عیینہ نہ سفیان الثوری, شیخ الاسلام ہے. وہ کہتے ہیں حافظ العصر, امام الکبیر. اس کے متعلق شافعی فرماتے ہیں, امام الشافعی, لولا مالک و سفیان ابن عیینہ لذهب علم الحجاز. اگر سفیان ثوری, سفیان ابن عیینہ اور مالک ابن انس نہ ہوتے تو مکہ مدینہ میں علم ہی نہیں ہوتا, حدیث ہی نہیں ہوتی. وقال وجدت احادیث الاحکام كلها عند ابن عیینہ سوا 6 احادیث. احکام کے احادیث سب سفیان عیینہ کے پاس تھے سوائے 6 حدیث کے, سب اس کے پاس تھے. یہ کہہ رہا. اچھا اور وغیرہ وغیرہ لوگوں نے کہا. میں آپ کی خدمت میں مزید 1-2 حوالے آپ کو دے دوں. یہ شرح بخاری ابن بطال کیا, جزء خامس, چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض, باب جوائز الوفود میں یہی حدیث. فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, صفحہ نمبر 214. اس کی شرح میں ابن بطال فرماتے ہیں حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقال حجر الرجل في المنطق اذا تكلم بما لا معنى له. حجرہ سے کیا مراد ہے؟ کلام میں اس شخص نے حجرہ کیا ہے. منطق یعنی بولی میں, نطق میں اس نے حجرہ کیا. تکلم بما لا معنی له, اس نے ایسی بات کی تکلم کی ہے جس کا مطلب ہی نہیں بنتا, یعنی بکواس, یعنی ہذیان. واحجر اذا افحش, احجرہ کا کیا مطلب ہے؟ جو فحش بکے, فحش بکنے کو احجرہ بولتے ہیں. اکمال المعلم بفوائد مسلم الجزء الخامس, قاضی عیاض الیحسبی کی کتاب, سن 1998 میں چھپی ہے, جلد نمبر 5 ہے. یہاں پر یہ حدیث ہے ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعد ابدا, حدیث نمبر 1637. اچھا قالوا ما شأنه احجر, بلی قال اہل اللغہ, اہل لغہ نے فرمایا حجر العلیل, بیمار نے حجرہ کیا ہے, بمعنی حذا. علیل بولتے بیمار کو, بیمار نے, بیمار آدمی حجرہ کیا یعنی کیا؟ حذا یعنی اس نے ہذیان بکا. ایک اور میں فتح الباری, ان کا جو بڑا پیو ہے, گاڈ ہے ان کا, ابن حجر, فتح الباری ابن حجر العسقلانی, چاپ یہ حدیث الساری, اس کا مقدمہ المکتبہ السلفیہ میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 200 میں, یہ حدیث الساری میں, الحجرو هو الہذیان, الحجرو هو الہذیان. دیکھ لو اچھی طرح سے, حجر کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں ہم بولتے ہیں ہذیان نہیں, عربی میں بولتے ہیں ہذیان. حجر کیا ہے؟ حجر ہذیان ہی ہے.
ختم ہے بات بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی, اس کے علاوہ اتنے حوالے زیادہ ہیں, کافی ہے نا. جی قبلہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بہت زیادہ حوالے, یہ ویڈیو قبلہ 1 منٹ دیجیے گا بس, معذرت سے آپ کا جو ہے وہ 2-3 منٹ اور چاہیے آپ کے. اچھا میں نے جو ہے وہ آپ نے الحجرہ کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کر دیا. اچھا وہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس اردو کتب بھی کوئی پڑھی ہوئی ہے؟ کیونکہ میں نے بخاری میں جو ہے وہ اردو میں پڑھی تھی. اچھا اردو میں, بہت شکریہ. بخاری وغیرہ ہے میرے پاس ویسے. جی وہ بخاری میں نے نا بریکٹ کے اندر ہزیان پڑھا تھا. ہوگا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو جی, بہت شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. تھینک یو.